أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين أو كما قال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك. ذی وقار و ذی احتشام معزز سامعین گرامی قدر، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ کی ذات کے لیے خاص ہے، جو اس پوری کائنات کا اکیلا ہی الہ ہے، اکیلا ہی مشکل کشا ہے۔ اس ساری کائنات کو پیدا کرنے کے بعد، اس کے نظام کو چلانے کے بعد اور اتنی مخلوقات کو وجود بخشنے کے بعد، اس خالق و مالک کا ان تمام اشیاء میں کوئی شریک و ثانی نہیں ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لا تعداد درود و سلام ہوں آمینہ کے در یتیم، سرور کونین، تاجدار ختم نبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر، کہ جن کے اوپر اللہ رب العزت نے اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر قرآن کے 30 پاروں کو نازل فرمایا۔ ان 30 پاروں کا اللہ رب العزت نے پورے کا پورا نچوڑ بعض علماء کے خیال کے مطابق سورۃ عصر میں بیان فرما دیا، اور بعض کے خیال کے مطابق سورۃ اخلاص میں بیان فرما دیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی آب و تاب کے ساتھ میرے اور آپ کے درمیان موجود ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے آپ احباب کے سامنے وہ اعمال رکھے تھے کہ جن کی وجہ سے ہم رمضان المبارک کا اچھے طریقے سے استقبال کر سکتے ہیں، اور آج میں آپ احباب کے سامنے صدقہ کرنے کی فضیلت اور زکوٰۃ کے احکام و مسائل بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ رمضان کے آغاز سے ہی کچھ احباب کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ ہم اپنے مال کی سالانہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اس وجہ سے بھی اس مہینے کے اندر وہ لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کیونکہ اس مہینے کے اندر اجر 70 سے کیا 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح الجامع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: الطہور شطر الایمان، صفائی ایک آدھا ایمان ہے، والحمد للہ تملأ المیزان، اور جو انسان ایک دفعہ الحمدللہ پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کا ترازو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماء والارض، اور جو انسان ایک دفعہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت زمین و آسمان کے اس 500 سالہ فاصلے کو نیکیوں کے ساتھ بھر دیتے ہیں۔ کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ۔ یہ زمین و آسمان کا اتنا فاصلہ ہے کہ 500 سال کی یہ مسافت ہے۔ اگر کوئی انسان طے کرنا چاہے
لیکن دنیا کی کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ جو پہلے آسمان تک پہنچ سکے. نہ تو کسی کی عمر اتنی ہے اور نہ کسی ٹیکنالوجی کے اندر اتنی پاور ہے، لیکن میرا رب مشرق سے لے کر کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، زمین سے لے کے آسمان تک، جو انسان سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اس سارے خلا کو نیکیوں کے ساتھ بھر دیتا ہے. اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والصلاۃ نور، جو انسان نماز پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے نور پیدا کر دیتا ہے. کون سا نور؟ نماز پڑھی ہے، سجدہ اپنے رب کے سامنے کیا ہے، چہرے پہ محراب بن گیا، یہی محراب قیامت کے دن اس کے لیے نور بن جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا تھا کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو ایمان والے ہوں گے قیامت کے دن ان کے دائیں جانب، ان کی بائیں جانب، ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے اوپر اور ان کے نیچے اللہ رب العزت جہات ستہ میں نور ہی نور پیدا کر دیں گے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا والصدقۃ برہان، اور صدقہ انسان کے لیے اس کے ایمان کی دلیل بن جاتا ہے. صدقہ لفظ صدق سے ہے، جو انسان دل کا سچا ہوتا ہے وہی اللہ کے راستے میں صدقہ کر سکتا ہے. جس کے دل میں منافقت ہوتی ہے یا وہ اپنے رب کے اوپر یقین نہیں رکھتا، وہ اللہ کے راستے میں صدقہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو شیطان نے ابھار رکھا ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں صدقہ دو گے آپ کا مال کم ہو جائے گا. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال، جو انسان اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے اس کا مال کبھی کم نہیں ہوتا. اللہ رب العزت اس کے مال کو اور بڑھا دیتے ہیں. اور آپ نے اس حدیث کے اگلے الفاظ میں فرمایا تھا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، جو انسان اللہ کی خاطر جھک جاتا ہے اللہ اس کو اتنی زیادہ عزتیں عطا فرما دیتا ہے. انسان صبح سے لے کر کے شام تک نوکری پہ کھڑا ہو، سر کر کے اپنے بڑوں کو بلاتا رہتا ہے، لیکن 5 وقت مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے، اپنے سر کو جھکانے کے لیے اپنے رب کے در پہ نہیں آتا. یہی بدقسمتی ہے. ہم نے 8 یا 10 گھنٹے ڈیوٹی کے اندر 20 25 یا 50 دفعہ اس ایک آدمی کو سر کر کے بلا لیا، لیکن جس رب نے اس سر کو پیدا کیا تھا اس کے سامنے جھکانے کے لیے ہم نہیں آتے. اس رب کے لیے جھک جائیے، اللہ آپ کو اور عزتیں عطا فرما دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والصبر ضیاء، جو انسان صبر کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے روشنی پیدا فرما دیتا ہے. اور آگے فرمایا والقرآن حجۃ لک او علیک، یہ قرآن جس کو تم پڑھتے ہو یا جس کو تم نہیں پڑھتے، یہ یا تو قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دے گا یا آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا. وجہ کیا ہوگی؟ یہی قرآن ایک جسم کی شکل میں اپنے رب کے دربار میں پیش ہوگا، اللہ یہ تیرا فلاں جو بندہ ہے مجھے دنیا میں نہیں پڑھتا رہا، میں اس کے خلاف گواہی دینے آیا ہوں. اور اگر انسان پڑھے گا اس کو، کہیں سے سورۃ فاتحہ آ جائے گی، کہیں سے سورۃ بقرہ آ جائے گی، کہیں سے سورۃ آل عمران آ جائے گی، ایک وجود کی شکل میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. اللہ ہم نے تیرے اس بندے کو جہنم میں نہیں جانے دینا، کیونکہ دنیا میں یہ ہماری تلاوت کیا کرتا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسان صدقہ کرتا ہے، اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اپنے مال کو، اپنے رزق کو اپنے رب کے سامنے پیش کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث، آپ نے ارشاد فرمایا تھا ما من یوم یصبح العباد فیہ، جو بھی دن طلوع ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، الا ملکان ینزلان، 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں.
ان میں سے ایک اپنے رب سے دعا کرتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے رستے میں صدقہ اور خیرات کرتا ہے اس کے رزق میں اضافہ فرما دے۔ اور دوسرا فرشتہ کیا کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ جو تیرے رستے میں خرچ نہیں کرتا، اپنے مال کو اپنی جیب میں سمیٹ سمیٹ کے رکھتا ہے، جو اس کے پاس پہلا بھی موجود ہے اللہ تو اس کو بھی برباد کر دے۔ اب یہ آپ کے اور میرے اوپر فیصلہ ہے، ہم نے اپنے مال کو بڑھانے کے لیے فرشتے سے دعا کروانی ہے یا بد دعا کروانی ہے۔ جو انسان صدقہ کرتا ہے اس کے لیے آسمان کی نورانی مخلوق دعا کرے تو اللہ رب العزت ان کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، آپ نے ارشاد فرمایا تھا بینما رجل یمشی بفلات من الارض، ایک صحرا تھا، بنی اسرائیل کا ایک آدمی اس صحرا میں چل رہا تھا، اچانک آسمان سے آواز آتی ہے، اس کے کان میں پڑتی ہے اس کی حدیقت عبد فلان، اے بادل میں اللہ تمہیں حکم دیتا ہوں میرے فلاں بندے کے باغ کو جا کے پانی لگا کے آؤ۔ آسمان سے غیبی آواز آئی، یہ بندہ کہتا ہے میں بڑا پریشان ہوا، اچانک سے بادل ایک جگہ پہ اکٹھا ہوا، ایک پتھریلی زمین کے اوپر برسنے لگ گیا، ادھر سے آگے نالیاں اور کھالیاں بننے لگ گئی، پانی خود بخود اکٹھا ہوتا آگے چلنے لگ گیا، اور میں پانی کے پیچھے پیچھے چل دیا تو آگے کافی دور جا کے دیکھتا ہوں ایک آدمی کھڑا ہے، اس کے پاس کدال موجود ہے، کسی جس کو ہم کئی کہتے ہیں وہ اس کے پاس موجود ہے، وہ کھڑا ہوا ہے پانی کا انتظار کر رہا ہے پانی کہاں سے آئے میں اپنے باغ کو لگاؤں۔ اس کو جا کے کہتا ہے یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے آپ مجھے بتلاؤ ما اسمک، آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام فلاں ہے۔ کہا ہاں اسی نام سے آسمان سے غیبی آواز آئی ہے کہ میرے فلاں بندے کے باغ کو جا کے پانی لگا کے آؤ۔ فوراً بادل برسا ہے اور ایک کھالی بنی، میں اس کھالی کے ساتھ ساتھ پانی کے ساتھ ساتھ تجھ تک پہنچا ہوں، لیکن مجھے یہ بتلاؤ تم عمل کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا یہ میرا باغ ہے، جب اس کا اناج پک جاتا ہے میں اس کے 3 ڈھیر بنا لیتا ہوں۔ کتنے ڈھیر بنا لیتا ہوں؟ 3 ڈھیر بنا لیتا ہوں، اور کہا فاتصدق بثلثہ، اس کا 1/3 حصہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں، وآکل وعیالی بثلثہ، اور اس کا ثلث حصہ میں اور میرے گھر والے کھا لیتے ہیں، اور اس کا 1 ثلث حصہ میں دوبارہ بونے کے لیے اپنے گھر میں رکھ لیتا ہوں تاکہ جب نئی فصل پیدا کرنی ہے وہی بیج پکڑ کے میں بو دیتا ہوں۔ اس نے کہا یہی وجہ ہے کہ تم 1 ثلث حصہ اللہ کے راستے میں جو صدقہ کرتے ہو، آسمان کی طرف سے غیبی آواز آئی ہے اس حدیقت عبد فلان، میرے فلاں بندے کے باغ کو جا کے پانی لگا کے آؤ، اس وجہ سے جب یہ بادل برسا ہے اور آپ کی زمین کو آ کے سیراب کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت غیب سے بھی انسان کی مدد کرتا ہے جب انسان اپنے رب کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح الجامع میں صحیح حدیث موجود ہے، آج کل ہم کہتے ہیں مجھے فلاں بیماری لگ گئی ہے، مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے، یہ لا علاج ہو چکا ہوں میں، مجھے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، اب میں بستر مرگ پہ پڑا ہوں، اپنی ایڑیوں کو رگڑ رہا ہوں، مجھے شفا ملنے کی امید نہیں ہے۔ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو لے جاؤ، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج کرنا ہے تو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا کرو، اللہ شفا عطا فرما دے۔ کتنے ہی ایسے لا علاج لوگ ہم نے دیکھے ہیں جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، گھر میں آئے اور پھر ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ ہو کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے دیکھ لے، جب اپنی رقم کو اللہ کے راستے میں صدقہ کیا تو اللہ رب العزت نے ان لا علاج بیماریوں سے ان مریضوں کو شفا عطا فرما دی۔ میں تو کہا کرتا ہوں اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، اگر کوئی آدمی کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے
یا تو مسجد کی صفائی کیا کرے یا اپنے رب کے گھر کے اندر صدقہ کیا کرے، اللہ رب العزت لا علاج بیماریوں کو بھی اللہ رب العزت علاج دار بنا دیں گے، اور اللہ رب العزت اس کے گھر میں نرینہ اولاد بھی عطا فرما دیں گے۔ ذرا اللہ رب العزت کا انسان ہو کے تو دیکھے، اللہ رب العزت اپنے بندے کے کتنا قریب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلسلہ الصحیحہ کی حدیث، ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آیا، ان رجلا شکا الی رسول اللہ قسوة قلبہ، آ کے کہنے لگا اللہ کے رسول میرا دل بہت سخت ہو گیا ہے، میرا دل بہت سخت ہو گیا ہے، کسی کی بات میرے دل پہ اثر نہیں کرتی، والدین ہوں رشتہ دار ہوں ان کی بات میرے دل پہ اثر نہیں کرتی، اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتلا دیجئے جس کی وجہ سے میرا دل نرم ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو کہا تھا، ان اردت ان تلین قلبک فاطعم المسکین وامسح رأس الیتیم، اے میرے پیارے صحابی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل نرم ہو جائے تو مسکین کو کھانا کھلایا کرو اور یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے سخت دل کو نرم فرما دے۔ جو انسان مسکین کو کھانا کھلاتا ہے وہ صدقے کی نیت سے کھلائے گا، وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں دینے کی نیت سے کھلائے گا تو اللہ رب العزت اس انسان کے دل میں نرمی پیدا کر دے گا۔ آج کل اکثر مسئلہ یہی ہوا ہے، ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا قرآن دوسری جگہ کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے، پہاڑ بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن انسان کا دل قرآن پڑھا بھی جاتا ہے، قرآن سنا بھی جاتا ہے، ہم پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل سخت ہو چکا ہے، اس دل کے اوپر کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ جب اس دل کے اوپر کوئی بات اثر نہیں کرے گی ہماری آنکھ سے آنسو نہیں نکلے گا، جب آنسو نہیں نکلے گا ہمارا دل بھی نرم نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں، اے اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما دے، ہمارے دلوں کے اوپر اپنے قرآن کا اثر پیدا فرما دے، اپنے نبی کی احادیث اور فرامین کا اثر پیدا فرما دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تھا یہ جو انسان صدقہ کرتا ہے یہ انسان کی معاشرتی بیماریوں کا بھی علاج بن جاتا ہے۔ ایک آدمی نکلا، اس نے کہا لا تصدقن، آج میں اللہ کے راستے میں ضرور صدقہ کروں گا۔ رات کو اندھیری رات میں نکلتا ہے، ہاتھ میں پیسے تھے، کسی چور آدمی کے ہاتھ میں پیسے رکھ کے گھر آ گیا۔ صبح ہوئی، لوگوں نے کہا رات کو ایک سخی نکلا ہے اور کسی چور کے ہاتھ میں صدقہ دے کے آ گیا ہے۔ بندہ بہت پریشان ہوا کہ میں چور کے ہاتھ میں صدقہ دے کے آ گیا ہوں۔ دوسرا دن اس نے پھر نیت کی آج پھر صدقہ کروں گا، پھر صدقے کے لیے رات کو نکلا، ایک فاحشہ اور زانیہ عورت کے ہاتھ میں صدقہ دے کے گھر آ جاتا ہے۔ صبح ہوا، اعلان ہوا کہ رات کو ایک آدمی ایک فاحشہ عورت کے ہاتھ میں صدقہ دے کے چلا گیا ہے۔ تیسرا دن اس نے پھر نیت کی آج پھر صدقہ کروں گا، کسی مالدار آدمی کے ہاتھ میں صدقہ دے کے گھر آ جاتا ہے۔ صبح پھر اعلان ہو جاتا ہے کہ رات کو ایک سخی آدمی کے ہاتھ میں صدقہ رکھ کے چلا گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اس کا جو مال تھا اس قدر پاکیزہ تھا، جب چور کو اس نے صدقہ دیا اس کے بعد چور نے چوری کرنے سے توبہ کر لی تھی۔ اس قدر اس کا پاکیزہ مال تھا، جب فاحشہ عورت کے ہاتھ میں اس کا مال گیا ہے اس نے اس کے بعد زنا کرنے سے توبہ کر لی تھی۔ جب غنی اور مالدار آدمی کے ہاتھ میں اس کا صدقہ گیا تو اس آدمی کو بھی حیا آئی، اس کے بعد اس نے بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کی نیت شروع کر دی۔ اس قدر پاکیزہ مال بعض لوگوں کا ہوتا ہے کہ معاشرتی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، اس معاشرے سے چوری ختم ہو گئی، فحاشی ختم ہو گئی، اور جو لوگ مالدار تھے اور کنجوس تھے لیکن اللہ کے راستے میں صدقہ نہیں کرتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کے دل میں بھی یہ بات ڈال دی کہ اللہ کا مال ہے، یہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہیے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، صحیح بخاری کی حدیث، الصدقۃ تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، جو صدقہ انسان کرتا ہے اس سے اللہ رب العزت کا غصہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اور اس کا دوسرا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے وتدفع میتۃ السوء، انسان بری موت سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ بس اوقات انسان گھر سے نکلتا ہے، اللہ ہزار دفعہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہاں انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ جس طرح 2-4 دن پہلے زلزلہ آیا، کئی علاقوں میں زمینیں پھٹ جاتی ہیں، لوگ اندر دھنس جاتے ہیں، وہاں موت آ جاتی ہے۔ بس اوقات رستے میں جاتے کوئی چور یا ڈاکو فائر لگا دیتا ہے، انسان وہاں پہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ لیکن جو انسان صدقہ کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو بری موت سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ان الصدقۃ لتدفئ عن اہلها حر القبور، جو انسان صدقہ کرتا رہتا ہے اللہ رب العزت اس کو قبر کی گرمی سے بھی محفوظ فرما لیتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، ہم اپنے مالوں کا صدقہ نکالیں، ان غریب، ان فقراء، ان بیوہ عورتوں کا خیال رکھیں جو ہمارے محلوں میں رہتی ہیں، یا محلے میں اگر کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں تو دور کے لوگوں کی بھی آپ مدد کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ، جب قیامت کا دن ہوگا کسی چیز کا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس وقت انسان اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن جن 7 آدمیوں کو اللہ نے اپنے عرش کا سایہ دینا ہے، ان میں سے ایک انسان وہ بھی ہے، ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وہ انسان جو اپنے دائیں ہاتھ سے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے لیکن بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتا، اس انسان کو اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اتنی پیاری ہیں، اتنی پیاری ہیں، انسان کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے۔ انسان کے پاس پیسے نہیں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، شریعت کہتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کسی کے پاس ایک کھجور پڑی ہے، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے آگ سے بچا جا سکتا ہے تو بچ جاؤ۔ اگر ایک ٹکڑا کھجور کا موجود ہے تو وہ بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لے۔ پیسے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اچھا بول دینا یہ بھی صدقہ ہے، رستے سے کسی ایسی چیز کو ہٹا دینا جو لوگوں کو تکلیف دیتی ہے یہ بھی صدقہ ہے، کسی کے ساتھ مسکرا کے مل لینا، خندہ پیشانی سے مل لینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر کوئی انسان جیب سے خالی ہے، کیا ان اشیاء سے بھی خالی ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ پڑھ لینا یہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ پڑھ لینا یہ بھی صدقہ ہے۔ کوئی انسان سبحان اللہ پڑھنے سے بھی قاصر ہے، غریب لوگوں کو گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہ سارے پیکج بتلائے ہیں، پیسے نہیں ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سبحان اللہ پڑھ لیں، الحمدللہ پڑھ لیں، اللہ اکبر پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں۔ آج جمعہ المبارک کا دن ہے، کثرت کے ساتھ اللہ کے رسول پہ درود پڑھ لیجئے۔ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لوگوں سے مسکرا کے مل لیجئے، اللہ رب العزت آپ کو صدقے کا اجر عطا فرما دے۔ اور زکوٰۃ کے چند مسائل میں آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، اکثر احباب نے زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے۔ اگرچہ ہمارے معاشرے میں احباب کے پاس اونٹ کوئی زیادہ نہیں ہوتے، لیکن شریعت کا ایک مقصد ہے کہ بتلا دیا جائے جس کے پاس ہوں وہ ادا کر دے۔ اگر کسی کے پاس 4 اونٹ ہیں، شریعت کہتی ہے اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر 5 اونٹ ہو جاتے ہیں، ایک بکری زکوٰۃ کی ہے، زکوٰۃ میں ایک بکری دینا پڑے گی، 5 سے 1 سے لے کر کے 9 تک ایک بکری رہے گی۔
اگر 10 اونٹ ہو گئے تو 2 بکریاں دینی پڑ جائیں گی، اس طرح 15 ہو گئے 3 بکریاں ہیں، 20 ہیں تو 4 بکریاں دینی پڑیں گی، 24 تک 4 بکریاں ہی رہیں گی۔ اگر کسی کے پاس 25 اونٹ ہو جاتے ہیں اس کے اوپر 1 سال کی اونٹنی وہ اللہ کے راستے میں صدقہ دینی پڑے گی۔ اور اسی طرح اگر کسی کے پاس گائیاں ہیں تو اس کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ 1 سے لے کر کے 29 تک کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر 30 ہو گئی ہیں تو 1 سال کا بچڑا یا 1 سال کی بچڑی وہ اللہ رب العزت کے راستے میں زکوٰۃ کے طور پہ ادا کرنا ہوگی۔ اور اگر کسی کے پاس بکریاں موجود ہیں 1 سے لے کر کے 39 تک کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اگر 40 بکریاں ہو گئیں تو 1 بکری اللہ کے راستے میں بطور زکوٰۃ کے دینا پڑے گی، اور 119 تک یہی 1 بکری رہے گی۔ جب 1 سے لے کر کے 120 ہو جائیں گی پھر اس کے اوپر 2 بکریاں زکوٰۃ کی پڑے گی۔ اور اسی طرح اگر کسی کے پاس سونا موجود ہے اور سونا 7.5 تولے ہے تو اس کے اوپر 2.5% زکوٰۃ بنتی ہے۔ کتنی زکوٰۃ ہے؟ 2.5%۔ بعض احباب کہتے ہیں جی ہمارے پاس اتنا سونا ہے تو زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ تو زکوٰۃ اس کی دینا پڑے گی اگر آپ کے پاس 7.5 تولے سونا موجود ہے، اور چاندی کا نصاب یہ ہے اگر آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے، 52.5 تولے، تو اس کے اوپر 2.5% آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ اور اگر آپ کے پاس نہ سونا ہے اور نہ ہی چاندی ہے لیکن اتنے پیسے موجود ہیں جو چاندی کے نصاب کو پہنچتے ہیں، آج کا موجودہ ریٹ چاندی کا 2442 روپیہ 1 تولہ ہے، 2442 روپیہ 1 تولے کا ریٹ ہے آج کا موجودہ ریٹ، تو 52.5 تولے چاندی کا ریٹ بنے گا 1,28,204 روپے۔ اگر کسی آدمی کے پاس 1,28,204 روپے موجود ہیں، یہ کرنسی کی صورت میں ہے، تو اس بندے کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، تو 2.5% زکوٰۃ اس کو ادا کرنی پڑے گی۔ اگر کسی کے پاس دکان ہے، اس کے اندر سامان تجارت پڑا ہوا ہے، کپڑے کی دکان ہے، جوتی کی دکان ہے، پرچون کی دکان ہے، کوئی بھی دکان ہے، اور اس کے اوپر آئی چلائی لگی رہتی ہے، سامان آتا ہے بک جاتا ہے، پھر اور ڈال دیا جاتا ہے بک جاتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے 2 شرطیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ سال گزر جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ مال نصاب کو پہنچ جائے۔ یہ جو نصاب میں آپ کے سامنے اونٹوں کے بیان کیے ہیں، اس کے بعد گایوں کے بیان کیے ہیں، بکریوں کے بیان کیے ہیں، سونے اور چاندی کا نصاب بیان کیا ہے، علماء نے ہماری کرنسی کی زکوٰۃ کو چاندی کی نصاب کے ساتھ ملایا ہے۔ اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر پیسے موجود ہیں، یعنی 1,28,204 روپے اس کے گھر میں موجود ہیں، اس کے بینک بیلنس میں موجود ہیں، یا اس کے سامان تجارت میں اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو سامان آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، اگرچہ بیک وقت دکان میں اتنا پڑا ہوا ہے جو نصاب کو پہنچتا ہے لیکن اس کے اوپر سال نہیں گزرا، تو دکانوں پہ تو سال نہیں گزر سکتا بھائی، وہ تو آئی چلائی لگی رہتی ہے، کوئی گاہک آتا ہے پھر لے جاتا ہے، ہم کمپنیوں سے اور مال منگوا لیتے ہیں۔ اس کا آسان طریقہ شریعت نے یہ بتلایا ہے، سال کے بعد آپ اپنی پوری دکان کا ایسٹیمیٹ لگائیں، حساب لگائیں، جتنے پیسے بنتے ہیں، جتنے آپ نے لوگوں سے لینے ہیں وہ بھی اس رقم کے اندر ایڈ کریں، اور جتنے آپ نے کمپنیوں کو دینے ہیں اس کو خارج کر دیں، نکال دیں، مائنس کر دیں، اس کے بعد جتنی رقم بچے اگر وہ نصاب کو پہنچتی ہے تو اس کے اندر سے زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اگر کسی کے پاس گھر میں سونا پڑا ہے، چاندی پڑی ہے، پیسے پڑے ہیں، تینوں چیزیں موجود ہیں، اس سے سونے کو الگ کر لیجیے۔ اگر سونا 7.5 تولے ہے پھر تو اس میں سے زکوٰۃ بنے گی، لیکن اگر 7.5 تولے سے کم سونا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر چاندی بھی 52.5 تولے سے کم ہے اور اس دوسری طرف اس کے پاس پیسے اتنے موجود ہیں کہ چاندی کے ریٹ کو اور پیسوں کی کرنسی کو ملا کر کے 52.5 تولے چاندی کے برابر ان کی قیمت بن جاتی ہے، پھر چاندی اور کرنسی کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی ہمیں۔ یہ بعد میں کریں گے ہم انشاءاللہ۔ جی جی آپ کے ایک تولہ سونا 52 تولے چاندی سے بھاری ہے، ٹھیک ہے جی جی اس کا تناسب بتا دینا، ایک آدمی 7.5 تولے ہی ہو تو پھر زکوٰۃ ادا کرے گا، جبکہ 52 تولے سونا سے اس ٹائم 1 تولہ یا 2 تولے سونا جو وہ بھاری قیمت رکھتا ہے، فرق
یہی ہم بتا رہے ہیں آپ احباب کہ 7.5 تولے اگر سونا نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے. اگر 52.5 تولے چاندی ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. اگر آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی نہیں ہے لیکن اس 52.5 تولے چاندی کے برابر کرنسی اور قیمت موجود ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ آپ کو دینا پڑے گی. کیونکہ علماء نے ہماری جو کرنسی ہے یہ الگ طور پہ ایک شکل اختیار کر چکی ہے، تو اس وجہ سے اس کرنسی کو چاندی کے نصاب کے ساتھ ملا کر کے فقراء کے لیے اس میں زیادہ فائدہ ہے. اگر ہم کہیں کہ کرنسی کا نصاب سونے تک پہنچے تو یہ 15 لاکھ کے قریب بن جائے گا. 15-20 لاکھ بنتا ہے پھر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی. اگر کسی کے پاس 15-20 لاکھ نہیں ہے تو کیا وہ زکوٰۃ نہیں دے گا؟ اس میں فقراء کا فائدہ زیادہ ہے، مساکین کا فائدہ زیادہ ہے. اگر کسی کے پاس اتنے پیسے ہیں جو چاندی کے نصاب کو پہنچتے ہیں تو زکوٰۃ دینا پڑے گی. تو ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر آپ کے پاس کھیتی موجود ہے، فصل کی صورت میں موجود ہے، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. آپ جب کھیتی کو کاٹیں اور اس کو آپ اپنے ایک اناج کے طور پہ نکال لیتے ہیں، پھل ہیں توڑ کے رکھ لیے، گندم ہے وہ نکال کے ڈھیر لگا دیا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. جب اس کو کاٹ لیا ہے اور بیچنے کے قابل ہو چکا ہے تو اس میں سے عشر بنے گا. اب عشر کس نے دینا ہے اور نصف عشر کس نے دینا ہے یہ شریعت بتلائے گی. اگر کسی کی زمین ایسی ہے جو نمی کے قریب ہے، دریا کے قریب ہے، نہروں کے قریب ہے، وہاں پہ پانی لگانا نہیں پڑتا، بذات خود ہی وہ زمین جو ہے اپنے اناج کو اگاتی ہے اور ہمیں بغیر کسی محنت اور مشقت کے اس کو کاٹ کے ہم نکال لیتے ہیں، تو اس کے اندر سے 10واں حصہ عشر کا ادا کرنا پڑے گا. یعنی ہر 10 من کے اوپر آپ کے پاس 10 من گندم ہوئی ہے تو 10واں من آپ کو زکوٰۃ کے طور پہ عشر کے طور پہ دینا پڑ جائے گا. لیکن اگر جس طرح کے ہمارا ماحول ہے، ہم ٹیوب ویل کے ذریعے یا ہم جو ہے جس طرح کے معاملہ کچھ لوگ دیتے ہیں حکومت کو نہری پانیوں کا، ٹیوب ویل کا، یہ سلسلہ ہے سارا، یا پانی ہم مول خرید کر کے اپنی قیمت کے ساتھ اپنی فصلوں کو لگاتے ہیں، تو اس قسم کے لوگوں کی فصلوں کے اوپر نصف عشر شریعت نے رکھا ہے. اگر اس کے پاس 20 من ہوں گے تو 20واں من زکوٰۃ اور عشر کے طور پہ اللہ کے راستے میں دیا جائے گا. سمجھ آ گئی ہے نا جی بات؟ تو اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. زکوٰۃ دینی کن کو ہے؟ عشر دینا کن کو ہے؟ پہلی بات فقیر لوگوں کو، ایسے فقیر جو پیشہ ور نہ ہوں. بعض فقیر پیشہ ور ہوتے ہیں، آپ جائیں سڑکوں پہ ان کا سارا سال یہ کام انہوں نے مانگنا ہی مانگنا ہے. پیشہ ور فقیروں سے بچیں، ان فقراء کو دیں. لا يسألون الناس الحافا. اللہ کا قرآن کہتا ہے جو ایسے بیچارے سفید پوش ہوتے ہیں جو لوگوں سے جا کے چمٹ کے سوال نہیں کرتے، اپنے گھر میں بیٹھے ہیں تسلی سے، مرچ ہے تو اس کے ساتھ بھی کھا لیا، اگر اللہ نے گوشت دیا ہے تو اس کے ساتھ بھی کھا لیا، کچھ بھی نہیں ہے تو پانی پہ گزارا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کے دروازوں کو نوک کر کے ان کو زکوٰۃ ادا کیا کرو. اور آگے فرمایا والمساکین، جو مسکین لوگ ہیں. مسکین کی بعض تعریفیں کی گئی ہیں. مسکین اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس اتنا مال تو ہوتا ہے جس کے ساتھ اس کا گزارا نہیں ہوتا، یعنی اس کی ضرورت 10,000 روپے کی ہے، اس کے پاس 9,000 روپے موجود ہیں، 10واں 1000 نہیں ہے تو آپ اس کو 1,000 بطور زکوٰۃ کے دے سکتے ہیں. سمجھے نا بات؟ اس بندے کو مسکین کہا جاتا ہے. اور اسی طرح والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ وصول کرنے والے ہوتے ہیں. یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں اور خلفائے اربعہ کے زمانے میں یہ دور تھا. آج بھی اگر حکومت کو ہدایت ملے اور زکوٰۃ کا نظام نافذ کر دے، ملک کے سارے قرضے بھی اتر جائیں گے، یہ ٹیکسز سے بھی جان چھوٹ جائے گی. لیکن ہم لوگ ٹیکسز ادا کر رہے ہیں. ان حکومت والوں کو یہ کون مشورہ دے گا کہ اللہ کے راستے میں اگر صدقہ کیا جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، عشر ادا کیا جائے، اس سے مال بڑھتا ہے. اس سے ان کو لگتا ہے جیسے ہمارے خزانے خالی ہو جائیں گے، ہمیں باہر کے ملکوں میں جو ہم نے رقمیں رکھی ہیں وہ نکل جائیں گی. ان کو یہ سوچنا چاہیے امت کا فائدہ کس میں ہے. اس وجہ سے اللہ معاف فرمائے ہمارا ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعاملین علیہا،
جو لوگ زکوٰۃ کو وصول کرتے تھے، اس وقت اللہ کے رسول بندے بھیجا کرتے تھے کہ جی آپ نے فلاں علاقے سے زکوٰۃ لے کے آنی ہے، آپ نے فلاں علاقے سے لے کے آنی ہے، فلاں علاقے سے لے کے۔ اب یہ جو عاملین تھے، یہ جو مزدور لوگ بھیجے جاتے تھے، اگرچہ وہ گھر میں صاحب حیثیت ہوں، لیکن ان کو بطور مزدوری کے زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا تھا۔ اس کو عاملین علیہا کہتے ہیں۔ اور آگے فرمایا والمؤلفۃ قلوبہم، اور تالیف قلب کے لیے کچھ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا کریں، وہ ڈگمگا رہے ہیں، کبھی ان کا دل کرتا ہے کہ ہم دوبارہ کافر ہو جائیں کیونکہ ادھر آئے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم کھائیں کہاں سے، پہنے کہاں سے۔ شریعت کہتی ہے زکوٰۃ کا پیسہ ان کی تالیف قلبی کے لیے، ان کے دل کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وفی الرقاب، اگر کوئی غلام ہے یا کوئی ایسا قیدی ہے جو جیل میں پڑا ہوا ہے اور بیچارہ مظلوم ہے، بلا وجہ اس کو پکڑا گیا ہے، تو آپ اس کی مد میں بھی پیسے دے کے اس قیدی کو آزاد کروا سکتے ہیں، غلام کو آزاد کروا سکتے ہیں۔ اور آگے فرمایا والغارمین، جو لوگ جن کو چٹی پڑ جاتی ہے، کسی بندے پہ اعتبار کیا بھائی یہ اگر آپ کو پیسے نہیں دے گا تو میں ادا کر دوں گا، تو وہ اس نے کیا کام کیا، وہ ادھر سے بھاگ ہی جاتا ہے، تو اب اس بیچارے کو چٹی پڑ گئی، اتنے پیسے پاس بھی نہیں ہے کہ ادا کر سکے۔ شریعت کہتی ہے بیت المال سے اس کو زکوٰۃ ادا کر دو، یہ بیچارہ جو اس کو چٹی پڑی ہے اپنی چٹی ادا کر دے۔ اور آگے فرمایا وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے رستے میں، یعنی مسافر لوگ، ایک بندہ مسافر ہے، گھر سے نکلا ہے سفر کی خاطر جا رہا تھا، رستے میں اس کی جیب کٹ جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، موبائل نکل جاتے ہیں، جیب کٹ جاتی ہے، یا رستے میں ڈاکو یا چور ڈھونڈ لیتے ہیں، اپنے گھر میں صاحب حیثیت ہے، اگرچہ کروڑوں کا مالک ہے، لیکن اس وقت اس کے پاس، بیچارے کے پاس کرائے کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ شریعت کہتی ہے اس کو اتنے پیسے دے دو جتنے پیسوں سے یہ اپنے گھر تک پہنچ جائے، چاہے وہ زکوٰۃ کے ہی پیسے کیوں نہ ہو۔ اور آگے فرمایا وابن السبیل، اور جو رستے کے بیٹے ہیں، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے وفی سبیل اللہ میں فرمایا جو شہداء ہیں، جو اللہ کے رستے میں نکلتے ہیں، مجاہدین ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، مسافروں کو بھی دی جا سکتی ہے۔ آگے فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کرتا ہے، اس کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھنا۔ ٹیکس ہم ادا کر رہے ہیں، بوجھ سمجھ کے ادا کرتے ہیں۔ مسجدوں کو بھی ٹی وی کا ٹیکس لگایا ہوا ہے، مسجدوں کو بھی اور ٹیکس لگائے ہوئے ہیں، گھروں میں کسی کے پاس ٹی وی نہیں بھی ہے ان کے اوپر بھی ٹیکس لگا ہوا ہے، غریبوں کا خون اور پسینہ نچوڑا جا رہا ہے۔ شریعت کہتی ہے زکوٰۃ کے ذریعے غرباء کی مدد کی جا سکتی ہے۔ تو خالق و مالک سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری مسلم میں حدیث آپ نے فرمایا تھا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مثل له یوم القیامۃ شجاعا اقرع له زبیبتان، جس انسان کو اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، پیسے دیے ہیں، اتنا مال موجود ہے جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہے، سال بھی گزر چکا ہے، پھر بھی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اللہ رب العزت اس کے گلے کے اندر گنجے سانپ کو ڈالے گا، وہ گنجا سانپ اس کی باچھوں سے پکڑے گا اور اس کو کاٹے گا، اور بعض روایات میں وہ اپنی باچھوں سے پکڑ کے کھینچے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا وہی مال اور وہی خزانہ ہوں جس کو دنیا میں تو سمیٹ سمیٹ کے رکھا کرتا تھا اور زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔